حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے بے انتہا محبت تھی۔ پھر عثمان نے پوچھا کیا تم حق پر ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حق پر ہوں میری ماں۔ تو عثمان نے کہا جاؤ عبداللہ ابن زبیر اور یاد رکھو تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کہا۔ تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ تم اس عظیم نانا کے نواسے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا۔ تم اس عظیم خالہ کے سے تمہارا رشتہ ہے جس کو لوگ امت کی ماں ہم مانتے ہیں۔ تم اس عظیم ماں کے بیٹے ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا کہ دو کمر بن جاؤ۔ کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی نے مکہ میں حسینی پرچم کو اٹھایا تو ان کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو اس کے خاندان کے حرفت سے راضی ہو جا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، میری جان اس پر قربان، اور امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیے۔ حضرت علی سامنے سے آ رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ ان کا چہرہ امام حسن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ حضرت علی کی طرح نہیں۔ حضرت علی ہنس پڑے۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن ابو بکر کو گورنری دی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی۔ کون ہے زبیر بن عوام؟ عشر مبشرہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی، اور جب ہجرت کر کے حضرت اسماء بنت ابو بکر اور زبیر بن عوام گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت مدینے میں سب بچیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو یہ ظالم یہودی بول دیے کہ ہم نے جادو کر دیا، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو صدیق اکبر نے اپنے نواسے کو اٹھایا، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے لے کر یہودیوں کو بتایا دیکھو تمہارا دعویٰ جھوٹا تھا، یہ میرا نواسہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور کو رکھ کر اس کو خوب پیسا اور اس کے چند ٹکڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں رکھا، اور جب آپ نے واپس اپنی بیٹی کے پاس لا، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پاس، تو انہیں کہا کہ ابا میں نے اس کو دودھ تک نہیں پلایا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اس کے جسم میں سب سے پہلی جو چیز گئی ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا۔ اور یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تھے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی نے مکہ میں حسینی پرچم کو اٹھایا تو ان کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا۔ یزید پلید مر گیا اور ہمیشہ مرا ہوا رہے گا۔ مروان بنا گورنر یا جو بھی تھا اس وقت، اس نے حجاج کو بھیجایا کہ جاؤ مکہ اور مدینہ کے والی عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ جنگ ہوئی 4 یا 5 مہینے، لوگ ظاہر بڑی فوج تھی مگر بہادری کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو آپ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، حضرت اسماء بنت ابو بکر، اور واقعات حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ اسماء بنت ابو بکر تھی جو مکے سے نکل کر 3 میل پر غار سور، وہاں پر روز رات میں کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے جاتی۔ جب دوسری رات یہ دوسرا دن تھا تو ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل آ کر
آپ کے گھر پر آ کر پوچھا کہ بتاؤ محمد بن عبداللہ اور تمہارے باپ ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گی کہاں ہیں۔ تو مکے کے چوراہے پر ظالم ابو جہل نے اسماء بنت ابو بکر کے منہ پر تماچا رسید کیا، وہ نیچے گری، کان کی بالی پتھر پر لگی، زخم کان پر آیا۔ اسی رات پھر آپ نے کھانا لے کر وہاں پر گئے، 1750 قدم چڑھ کر جب اپنے والد کو کھانا دیا، باپ ہے، باپ بیٹی کی تکلیف کو پہچان لیتا ہے، دنیا نہیں پہچانتی ہوگی۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، چہرہ دکھاؤ، خون دیکھا؟ تو بولے کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ ابو جہل آیا تھا، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا تو اس نے مجھے تماچا رسید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو اس کے خاندان کے حرفت سے راضی ہو جا۔ یہ وہ اسماء بنت ابو بکر تھی۔ یہ وہ اسماء بنت ابو بکر کے پاس عبداللہ ابن زبیر ان کے فرزند نے کہا کہ اماں اب موت میرے سامنے ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مگر میں نے سنا ہے اماں کہ حجاج بڑا ظالم ہے، وہ قتل کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ بیٹے قریب آؤ، اور جب بیٹے کے سینے کو ہاتھ لگایا تو اس میں ذرہ تھا، آرمر جو بولتے ہیں، کہا کہ بیٹے اس کو نکال دو، تلوار تمہارے ہاتھ سے پوری طریقے سے نہیں چل سکے گی۔ اور پھر اس بہادر ماں نے کہا کہ بیٹے جب بکرا ذبح ہوتا اس وقت تکلیف ہوتی، اس کے بعد تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر اس ماں نے پوچھا کیا تم حق پر ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حق پر ہوں میری ماں۔ تو اس ماں نے کہا جاؤ عبداللہ ابن زبیر، اور یاد رکھو تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کہا، تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی، تم اس عظیم نانا کے نواسے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا، تم اس عظیم خالہ کے سے تمہارا رشتہ ہے جس کو لوگ امت کی ماں ہم مانتے ہیں، تم اس عظیم ماں کے بیٹے ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا کہ دو کمر بن جاؤ۔ مقابلہ ہوتا، عبداللہ ابن زبیر شہید ہو جاتے ہیں۔ حجاج ظالم تھا، اس نے آپ کی لاش کو 11 دن تک مکے میں لٹکا کر رکھ دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لاش سے روز گزرتے اور پکار کر کہتے دیکھو لوگو یہ لاش لٹک رہی ہے 14 دن سے، مگر اس سے خوشبو آتی ہے۔ اور پھر فرماتے کیوں خوشبو نہیں آئیں گی؟ اس کے جسم میں اگر کوئی پہلی چیز گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن گیا تھا۔ حجاج پیغام بھی جاتا ہے کہ میں تم مجھ سے ملنے آؤ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کو 100 سال کی عمر تھی، وہ کہتی ہیں تجھ سے ملنے نہیں آؤں گی میں۔ حجاج آ کر بولتا دیکھا تیری بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے۔ تو ماں پکار کر کہتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو دین اسلام اور حق سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی لاشیں لٹکتی رہیں گی، میرا بیٹا لٹک رہا ہے، جھکا نہیں تیرے سامنے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں فلاں فلاں ہوں، اقتدار طاقت میرے پاس ہے۔ تو اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں تو نے میری بیٹے کی دنیا خراب کی، اللہ تیری آخرت کو برباد کر دے گا۔